حدیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا. 99 آدمیوں کو قتل کیا. 99 بندہ قتل کرنے کے بعد پھر اس کے دل میں خیال آیا یار بڑا میں تو ظالم ہوں, میں نے 99 آدمیوں کا خون کیا ہے اور ایک نہ ایک دن مر تو جانا ہی ہے, تو جب مروں گا تو اپنے مالک کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. تو کوئی ایسا طریقہ بنے میں توبہ کر لوں, اللہ غفور الرحیم ہے, ہو سکتا ہے وہ مجھے معاف کر دے. تو یہ اس کے دل میں کشک تھی. اسی کشک کو لے کے وہ اس دور کے اندر جو علماء تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا, ایک راہب کے پاس چلا گیا اور اس کو جا کے کہنے لگا کہ حضور والا میں 99 آدمیوں کا قاتل ہوں, کوئی ایسا طریقہ بتاؤ, کوئی ایسا ذریعہ بتاؤ کہ مجھے اس قہار و جبار کی بارگاہ سے معافی کا پروانہ مل جائے, اس وعدہ لا شریک کی بارگاہ سے مجھے نجات مل جائے, اس وعدہ لا شریک کی بارگاہ سے مجھے معافی مل جائے. میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے, 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے. تو جب اس راہب نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ تو 99 آدمیوں کا قاتل ہے اور اب بھی معافی کی امید رکھتا ہے, تیرے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے. اتنا ظالم ہے, اتنا جابر ہے, اتنا بڑا گناہ گار ہے اور پھر بھی چاہتا ہے کہ مجھے اس کی بارگاہ سے معافی مل جائے, اس کی بارگاہ سے نجات ہو جائے میری, تو یہ تو کسی قیمت پہ نہیں ہوگا. جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے بغل سے خنجر نکالا اور اسی راہب کو دے مارا. کہنے لگا جب معافی ملے گی نہیں تو چلو 100 کی گنتی تو پوری کرتے ہیں. اس راہب کو مار دیا, پھر چلا گیا. اب اس کے دل کے اندر وہ کشک باقی تھی, دل کے آئینے سے کوئی چیز ٹکرا سی گئی, دیکھنے میں اس کے ہاتھ میں کوئی پتھر نہ تھا. اس کے دل کے اندر وہ بات باقی تھی, وہ کشک باقی تھی, اور اسی کشک کے پیش نظر وہ چلتا پھرتا لوگوں سے پوچھتا پچھاتا کسی اہل نسبت کے پاس چلا گیا اور ان کو کہا کہ حضرت میں تو 100 آدمی کا قاتل ہوں, بڑا ظالم ہوں, بڑا جابر ہوں, ہے کوئی طریقہ کیا مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اللہ کی بارگاہ سے معافی مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں, پریشان ہونے والی کون سی بات ہے, اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے, وہ تو بڑا مہربان ہے مالک. تو اے تو پر گھبراتا کیوں ہے, تو جا نا یہاں سے 5 میل یا اتنے فاصلے پہ کچھ اللہ کے مقبول بندے رہتے ہیں, اللہ کے ولی رہتے ہیں, ان کے پاس چلا جا, وہ بھی تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے, تو بھی اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا, تو دیکھنا اللہ پاک تجھے معاف کر دے گا, اللہ تیرے اگلے پچھلے سارے ہی معاف کر دے گا. تو پریشان کیوں ہوتا ہے, گھبراتا کیوں, جا نا تو ذرا اپنی اللہ کی بارگاہ میں جا کے رو, رب سے جا کے معافی مانگ اور ان کے پاس چلا جا. ماحول بدلنے سے, محفل بدلنے سے, جگہ بدلنے سے اللہ رب العالمین تیرے دل کی کیفیت کو بھی بدل دے گا. تو وہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا کہ میں وہاں جاؤں گا اور ان سے جا کر اپنے دل کا دکھڑا سناؤں گا, ان کو جا کر اپنے دل کی بات جو ہے وہ پیش کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ حضرت میں نے 100 بندہ قتل کیا ہے, اب میں شرمندہ ہو کے آ گیا ہوں, تھک ہار کے آ گیا ہوں اپنے مالک کی بارگاہ میں, اپنے مالک کی چوکھٹ پہ. تو آپ بھی میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے معافی دے دے. میں بھی اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میرا مالک مجھے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے, اللہ رب العالمین مجھے معافی کا پروانہ عطا فرما دے. تو وہ نکلا, جب نکلا اس نے چند قدم اٹھائے تو اسرائیل کا فرشتہ آن بیٹھا, اس کی روح کو قبض کر لیا. جب روح قبض ہو گئی تو اتنی دیر میں جنت کے فرشتے آ گئے. وہ کہنے لگے کہ اس کی روح کو ہمیں دے دو, ہم اس کی روح کو جنت میں لے کے جائیں گے. فرمایا کس وجہ سے, 100 بندے کا قاتل تھا, اتنا بڑا لچا اور بدماش تھا, اتنا بڑا گناہ گار تھا, کیا اس وجہ سے؟ کہنے لگے نہیں, بات یہ نہیں ہے, یہ جیسا بھی تھا اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی, اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا, اس وجہ سے ہم آئے ہیں. تو جہنم کے فرشتے آ گئے, وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں, اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے, جہنم میں لے کے جائیں گے. کیوں, تم کیوں لے کے جاؤ گے؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ 100 بندے کا قاتل ہے, اس نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, اتنے بڑے بڑے جرم کیے ہیں, تو اتنے بڑے بڑے گناہوں کی سزا کم از کم اتنی تو بنتی ہے کہ اسے جہنم میں جلایا جائے, اسے جہنم میں ڈالا جائے, اسے جہنم میں پھینکا جائے. تو ملائکہ آپس میں بحث شروع ہو گئی. تو پھر مقدمہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں لے کے گئے. پروردگار یہ ہمارا مسئلہ ہے, تو فیصلہ فرما. رب العالمین نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ جنت کے فرشتوں تم کیوں گئے ہو؟ یار لا, تو جانتا ہے پروردگار عالم یہ اگرچہ گناہ گار تھا مگر توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا, ہم اس لیے وہاں گئے. تو رب العالمین نے فرمایا تو جہنم کے فرشتوں پھر تم کیوں گئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا اللہ تجھے پتا ہے, دلوں کے بھید بھی جانتا ہے تو, یہ 100 بندے کا قاتل تھا, ہم نہ جاتے تو اور کیا کرتے.
پروردگار ہم اس لیے گئے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا تم ایسا کرو نا، جاؤ زمین کو ماپو، زمین کی پیمائش کرو، اگر زمین جہاں سے یہ چلا ہے وہاں سے لے کر اس کے گھر کے، اور جہاں یہ مرا ہے وہاں سے اس کے گھر کی طرف قریب ہے تو پھر جہنم کے فرشتوں تم جہاں مرضی آئے لے جانا، اور اگر زمین وہ جو میرے مقبول بندے ہیں، یہ جو میرے ولی کامل ہیں جن کی طرف یہ توبہ کی نیت لے کے جا رہا تھا، اگر ان کی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کی نجات اور بخشش ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ادھر ان کو بھیجا، ادھر رب العالمین نے فرمایا آئے زمین اپنی تنابوں کو کھینچ لے، ادھر سے سکڑ جا، ادھر سے فراخ ہو جا۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا، میرے ولیوں کے پاس جا رہا تھا اور توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہودی ہو، 100 بندے کا قاتل ہو، ابھی توبہ کی نہیں، توبہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بخشش فرما دی، اللہ رب العالمین نے بخش دیا۔ ارے بھلے او تو امام الانبیاء کا امتی ہے، ارے میاں تو سارے نبیوں کے امام کا امتی ہے، اگر تو مالک کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو